بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید غفار نے اپنے گھوڑے کی زین پر کودتے ہوئے بلند آواز میں کہا، تم فوراً افسروں کو میرا یہ حکم پہنچا دو کہ وہ اپنے تمام فالتو دستے جنوب مغرب کی طرف بڑے شگاف کی حفاظت کے لیے بھیج دیں، دشمن اس طرف سے حملہ کر رہا ہے۔ سید غفار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور انور علی اس کے پیچھے ہو لیا۔ باقی سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے ادھر ادھر نکل گئے۔ چند منٹ بعد سید غفار اور انور علی شگاف کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن یہ دیکھ کر سید غفار کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جس جگہ کچھ دیر قبل سلطان ٹیپو کے حکم سے 2000 سپاہی متعین کیے گئے تھے، وہاں صرف 15-20 آدمی کھڑے تھے۔ آس پاس فصیل کے مورچوں پر بھی سپاہیوں کی تعداد بہت کم معلوم ہوتی تھی۔ سید غفار سپاہیوں کے قریب گھوڑا روکتے ہوئے چلایا، باقی آدمی کہاں ہیں؟ ایک سپاہی نے جواب دیا، جناب وہ خزانے سے تنخواہیں وصول کرنے گئے ہیں۔ کس کی اجازت سے؟ جناب دیوان صاحب میر صادق نے حکم دیا تھا۔ سید غفار اور انور علی گھوڑے سے کود کر بھاگتے ہوئے شگاف سے تھوڑی دور ایک سیڑھی کے راستے فصیل پر چڑھے اور دریا کے پار دشمن کی کھندکوں کی طرف دیکھنے لگے۔ وہاں کسی نقل و حرکت کے آثار نہ پا کر سید غفار نے قدرے مطمئن ہو کر انور علی کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے دروغہ کے بیان پر یقین نہیں آتا، اب 1 بج چکا ہے۔ ادھر دیکھیے، انور علی نے جلدی سے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سید غفار نے آنکھیں پھاڑ کر جنوب مشرق کی طرف دیکھا تو ہزاروں انگریز کھندکوں اور مورچوں سے نکل کر بے تحاشا فصیل کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک افسر فصیل پر بھاگتا ہوا آیا اور دور سے ہی سید غفار کو پہچان کر چلانے لگا، جناب دشمن شمال مشرق کے مورچوں سے نکل کر دریا عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سید غفار نے انور علی سے کہا، انور تم فوراً سلطان ٹیپو کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کرو اور انہیں اس بات پر آمادہ کرو وہ کسی تاخیر کے بغیر سرنگا پٹم سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اب دشمن کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کی آخری صورت یہی ہے کہ وہ چتل ڈرگ پہنچ جائیں۔ انور علی بھاگتا ہوا فصیل سے نیچے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کھندکوں سے قریباً 100 گز آگے حملہ آور فوج کے راستے میں دریا حائل تھا اور دریا کا پاٹ 300 گز کے قریب تھا۔ موسم گرما کے آغاز سے اب تک بارش کی کمی کے باعث پانی کی گہرائی کسی جگہ ٹخنے اور کسی جگہ کمر کے برابر تھی۔ دریا سے آگے کوئی 60 گز چوڑی خندق تھی اور اس خندق سے آگے فصیل کا شگاف تھا۔ فوجی لحاظ سے دن کے وقت جنرل ہیرس کا یہ حملہ خودکشی کے مترادف تھا اور آس پاس کے برجوں پر مٹھی بھر سپاہیوں کی مزاحمت بھی بڑی سے بڑی فوج کے عزائم خاک میں ملا سکتی تھی۔ لیکن شگاف کے آس پاس فصیل پر جو افسر موجود تھے، ان میں سے بیشتر ایسے تھے جو غداران وطن کے ساتھ اپنے ضمیر کا سودا کر چکے تھے۔ سید غفار کی ڈانٹ ڈپٹ اور دھمکیوں سے مرعوب ہو کر انہوں نے فائرنگ شروع کی، لیکن ان کی توپوں اور بندوقوں کا کوئی نشانہ ٹھکانے پر نہیں لگتا تھا۔ صرف چند وفادار تھے جو فرض شناسی کا ثبوت دے رہے تھے۔ حملہ آوروں کی ایک ٹولی خندق کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سید غفار نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے بندوق چھین کر یکے بعد دیگرے چند فائر کیے اور چند آدمی زخمی ہو کر گر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی ایک افسر اور 5 سپاہی فصیل پر بھاگتے ہوئے شگاف کے قریب ایک مورچے میں داخل ہوئے اور انہوں نے 3 غداروں کو موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد مورچے کی توپوں پر قبضہ کر لیا اور دشمن پر گولہ باری شروع کر دی۔ اس کے بعد دشمن کے توپ خانے حرکت میں آ گئے اور شگاف کے آس پاس گولے برسنے لگے۔ سید غفار فائر کرنے کے بعد بندوق بھر رہا تھا اور اس کے دائیں اور بائیں
और आगे और पीछे तोपों के गोले गिर रहे थे। एक वफादार सिपाही ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, जनाब यहां से हट जाएं। सैयद गफ्फार ने गर्ज कर कहा, तुम मेरी तरफ देखने की बजाय दुश्मन की तरफ ख्याल करो। सिपाही कुछ कहे बगैर पीछे हट गया। सैयद गफ्फार ने अपने दाएं तरफ देखा तो एक और सिपाही चंद कदम दूर खड़ा अपनी बंदूक जमीन की बजाय आसमान की तरफ किए हुए था। गद्दार, सैयद गफ्फार ने गुस्से से कांपते हुए कहा और उसके साथ ही बिजली की सी तेजी के साथ नियाम से तलवार निकाल ली और उसका सर कलम कर दिया। फिर वो बुलंद आवाज में चिल्लाया, जालिमों, तुम अगर अब भी संभल जाओ तो हम ये जंग जीत सकते हैं। चंद मिनट में फौज के 10,000 सिपाही यहाँ जमा हो जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम खुद यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। खुदा के लिए इन लोगों का साथ देने की कोशिश ना करो जो जिल्लत के चंद टुकड़ों की इवज तुम्हें हमेशा के लिए अंग्रेजों का गुलाम बना जाएंगे। इसके साथ ही तोप का एक गोला सैयद गफ्फार के सर पर लगा और फसील पर उसकी लाश दिखाई दे रही थी। सैयद गफ्फार के गिरते ही किसी ने फसील पर से सफेद झंडा बुलंद कर दिया। फिर चंद मिनट बाद जब सिपाहियों के दस्ते वहां पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि दुश्मन चंद मिनट के अंदर अंदर इस दरिया, इस खंदक और इस फसील को अबूर कर चुका है जो बरसों से अजनबी इक्तदार का रास्ता रोके हुए थी। फसील के शगाफ पर अंग्रेजों का झंडा इस हकीकत की गवाही दे रहा था कि जो कौम अपने आगोश में गद्दारों को पनाह देती है उसके अजीम तरीन किले भी रेत के गरोंदे साबित होते हैं। शगाफ के आसपास पांव जमाने के बाद अंग्रेजों की फौज 2 हिस्सों में तकसीम होकर शमाल और जनूब की फसील पर यलगार कर रही थी और जो दस्ते फसील के नीचे जमा हो रहे थे उन्हें सैयद गफ्फार की मौत और मीर सादक की गद्दारी की इतलात ने इस कदर बददिल कर दिया था कि वो जवाबी हमला करने की बजाय अंदरूनी फसील की तरफ भाग रहे थे। अंदरूनी और बैरूनी फसीलों के दरमियान एक और खंदक थी जो पानी से भरी हुई थी। ये खंदक अगरचे बैरूनी खंदक की तरह ज्यादा चौड़ी न थी, ताहम उसे अबूर करते वक्त अंदरूनी फसील की हिफाजत करने वाले सिपाहियों की गोलाबारी इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकती थी। लेकिन अंग्रेजों के चंद दस्तों ने किसी तवक्कुफ के बगैर हमला कर दिया और मैसूर के सिपाहियों को दाएं बाएं धकेलने के बाद दूसरी खंदक अबूर करके अंदरूनी फसील के बाद हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अनवर अली घोड़ा भगाता हुआ मुंतशिर सिपाहियों के करीब गया और उसने एक अकाबी निगाह से सूरत हाल का जायजा लेने के बाद बुलंद आवाज में कहा, मैसूर के मुजाहिदो, हिम्मत से काम लो। सुल्तान मुअज्जम तशरीफ ला रहे हैं और थोड़ी देर में हमारी बेशतर फौज यहाँ जमा हो जाएगी। आगे बढ़ो और दुश्मन की मजीद फौज को अंदर आने से रोकने की कोशिश करो। दुश्मन के जो दस्ते किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं इन पर यह साबित कर दो कि चंद गीदड़ हजारों शेरों की आजादी का सौदा नहीं कर सकते। अनवर अली ने यह कहकर घोड़े से छलांग लगा दी और तलवार सोंत कर अंग्रेजों के एक दस्ते पर जो अंदरूनी फसील की तरफ बढ़ रहा था टूट पड़ा। जहां बाजों के चंद दस्तों ने उसका साथ दिया और अंग्रेज अंदरूनी खंदक के करीब कई लाशें छोड़ने के बाद बैरूनी फसील की तरफ हटने लगे। लेकिन थोड़ी देर में अंग्रेजों के कई और दस्ते वहां पहुंच गए थे और मैसूर के सिपाही अंदरूनी खंदक के साथ साथ मशरफ की तरफ हटने लगे। मैसूर के चंद सवार घोड़े दौड़ाते हुए लड़ने वाले सिपाहियों के अकब में पहुंचे और उनमें से किसी ने बुलंद आवाज में कहा, सिपाहियों, दुश्मन हमारे बेशतर मोर्चों पर कब्जा कर चुका है। अब बेफायदा जाने देने की कोशिश ना करो, हथियार डाल दो, मैं तुम्हारी जानें बचाने का जिम्मा लेता हूं। अनवर अली ने मुड़कर देखा, ये मीर मोइनुद्दीन था और उसके साथ दूसरा सवार जो सफेद झंडा उठाए हुए था मीर सादक था।
تیسرا غدار قمرالدین اپنے ساتھیوں سے چند قدم پیچھے تھا۔ انور علی غضبناک ہو کر بلند آواز میں چلایا، سپاہیوں، وہ غدار ہیں جنہوں نے ذلت کے چند ٹکڑوں کے عوض فرنگیوں کے ساتھ تمہاری عزت اور آزادی کا سودا طے کیا ہے۔ اس جنگ میں تمہارے جو بھائی اور بیٹے شہید ہوں گے، ان سب کا خون ان کی گردنوں پر ہے۔ انگریزی فوج کے افسروں نے ان غداروں کو پہچانتے ہی اپنے سپاہیوں کو روک لیا اور ایک ثانیہ کے لیے لڑائی بند ہو گئی۔ سرنگا پٹم کے سپاہی تذبذب اور پریشانی کی حالت میں کبھی دشمن اور کبھی میر معین الدین اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک میر قمرالدین نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کر ایڑ لگا دی۔ انور علی پھر چلایا، بے وقوفو، اپنے غداروں کو بھاگنے کا موقع نہ دو، سلطان معظم انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دے چکے ہیں۔ معین الدین اور اس کے ساتھیوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں۔ انور علی نے اپنا تمنچا نکال کر فائر کیا۔ میر صادق کے بازو پر گولی لگی اور اس کے ہاتھ سے سفید جھنڈا گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی چند اور ساتھیوں نے بھی فائر کر دیے اور 7 آدمی زخمی ہو کر بھاگتے ہوئے گھوڑوں سے گر پڑے۔ ایک گولی میر معین الدین کے گھوڑے کی ٹانگ میں لگی، گھوڑا زخمی ہو کر خندق کے قریب گر پڑا اور میر معین الدین زین سے اچھل کر خندق میں جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے حملہ کر دیا اور انور علی اور اس کے بیشتر ساتھی ان کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن چند آدمی بھاگتے ہوئے میر معین الدین کی طرف بڑھے۔ وہ خندق سے نکل کر بھاگا، لیکن ایک نوجوان نے اسے مشرقی دروازے سے کچھ فاصلے پر جا لیا۔ میر معین الدین چلایا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے کوئی غداری نہیں کی، میں صرف تم لوگوں کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا، میں تمہارا وزیر ہوں، میں تمہارے سلطان کا خادم ہوں، میر معین الدین اپنا فکرہ پورا نہ کر سکا۔ سپاہی کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس عرصہ میں 3 سوار میر قمرالدین اور میر صادق کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ سلطان اپنے باڈی گارڈ دستوں کے ساتھ نمودار ہوا اور اسے دیکھتے ہی شمال کے اندرونی اور بیرونی فصیلوں کے درمیان لڑنے والے مجاہدین میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان ٹیپو اپنے گھوڑے سے کود کر ان کی اگلی صف میں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر میں مختلف اطراف سے میسور کے کئی دستے اس کے گرد جمع ہو کر جان کی بازی لگا رہے تھے، لیکن اس دوران میں انگریزوں نے دونوں فصیلوں کے درمیان کئی مورچوں پر قابض ہو چکے تھے اور بلندی سے ان کی طرف گولیاں سلطان کے جاں بازوں کے لیے سخت مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ وہ افسر جو وطن کے غداروں کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر چکے تھے اس محاذ سے غیر حاضر تھے، لیکن یہ مسئلہ میسور کے جاں بازوں کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ تھا۔ ان کی عزت اور آزادی کا محافظ ان کے ساتھ تھا۔ وہ یہ بھول چکے تھے کہ دشمن کے چند منٹ کے اندر اندر ہفتوں اور مہینوں کا سفر طے کر کے سرنگا پٹم میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ یہ بھول چکے تھے کہ ان پر گولیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر نہ تھے کہ وہ عظیم رہنما جس نے ان کے سینوں میں زندگی کے ولولے بیدار کیے تھے اب موت کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن اب موت کا چہرہ انہیں زندگی سے زیادہ حسین اور دلکش دکھائی دیتا تھا۔ سلطان ٹیپو زخمی ہو چکا تھا اور وہ اپنے سینوں کے زخموں سے بھی ایک طرح کی آسودگی محسوس کرتے تھے۔ سلطان کا خون سرنگا پٹم کی خاک پر گر رہا تھا اور اس خاک کے ہر ذرے کو اپنے خون سے سیراب کر دینا چاہتے تھے۔ دوسری گولی لگنے کے بعد شیر میسور پر نکات کے آثار ظاہر ہونے لگے، لیکن وہ لڑتا رہا۔ میسور کے جان بازوں زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اندرونی خندق کے آس پاس دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سینکڑوں انگریز زخمی ہونے کے بعد خندق میں گر کر دم توڑ رہے تھے۔ فصیلوں کے اوپر سے دشمن کی 2 طرفہ فائرنگ ہر لحظہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔
मैसूर के शहीदों की तादाद हजारों तक पहुंच चुकी थी। जब जख्मों के बहस सुल्तान टीपू की हिम्मत जवाब देने लगी तो बॉडीगार्ड दस्ते के अफसर ने कहा, अलीजा, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि अपने आप को दुश्मन के हवाला कर दें। नहीं, सुल्तान ने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया, मेरे लिए शेर की जिंदगी का एक लम्हा गीदड़ की 1000 साला जिंदगी से बेहतर है। थोड़ी देर बाद सुल्तान अपने अफसरों के साथ 2 अब्र घोड़े पर सवार हो गया और मैसूर के सिपाही उसके पीछे किले के अंदरूनी हिस्से की तरफ सिमटने लगे। लेकिन जब वो शुमाली दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसे ये मालूम हुआ कि वहां भी बाद मोर्चों पर दुश्मन का कब्जा हो चुका है। मुसल्लह सिपाहियों के अलावा बच्चों, बूढ़ों और औरतों का एक बेपनाह हजूम बाहर निकलने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था और अंग्रेजी संगीनों की मदद से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रहे थे। उन्होंने मैसूर के सिपाहियों को दरवाजे की तरफ आते देखा तो पलटकर फायरिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही किले की फसील के बाद मोर्चों से भी गोलियों की बारिश होने लगी। एक गोली सुल्तान के घोड़े के पेट में लगी और उसने गिरते ही दम तोड़ दिया। घोड़े के साथ गिरते वक्त सुल्तान की दस्तार उसके सर से अलहदा होगी। सुल्तान लड़खड़ाता हुआ उठा, लेकिन अभी वो संभलने न पाया था कि उसके सीने पर एक गोली लगी और वो नीम जान होकर गिर पड़ा। पास ही एक अंग्रेज ने सुल्तान की कमर से तलवार और मुरसा पेटी उतारने की कोशिश की, लेकिन शेरे मैसूर में अभी जिंदगी के चंद आखिरी सांस बाकी थे और वो ये तौहीन बर्दाश्त न कर सका। सुल्तान टीपू ने अचानक उठकर तलवार बुलंद की और पूरी कुव्वत के साथ उस पर वार कर दिया। अंग्रेज ने अपनी बंदूक आगे कर दी। सुल्तान की तलवार बंदूक पर लगी और टूट गई। इसके साथ ही एक अंग्रेज सिपाही ने अपने बंदूक की नाली का सिरा सुल्तान की कानपट्टी के साथ लगाते हुए फायर कर दिया और वो आफ्ताब जिसकी रोशनी में अहले मैसूर ने आज़ादी की हसीन मनाज़िल देखी थी, हमेशा के लिए रूपोश हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अनवर अली ने सुल्तान को इस वक्त गिरते देखा था जबकि उसकी बाईं रान पर गोली लग चुकी थी। उसके साथी दरवाजे के करीब अंग्रेजों के साथ गुत्थम गुत्था हो चुके थे। वो चंद सिपाहियों को मौत की घाट उतारने के बाद सुल्तान टीपू की लाश के करीब पहुंचा तो फसील से एक गोली उसके सर पर लगी और वो एक सानिया लड़खड़ाने के बाद मुंह के बल गिर पड़ा। इस अरसा में सुल्तान शहीद की लाश पर चंद जांबाजों की लाशें गिर चुकी थीं और अनवर अली को नीम बेहोशी की हालत में सिर्फ उसके पांव दिखाई दे रहे थे। वो रेंगता हुआ आगे बढ़ा और अपना सर सुल्तान के पांव पर रख दिया। गोली खोपड़ी के ऊपर से फिसल जाने के बहस सर का जख्म ज्यादा गहरा ना था। इससे कब्र टांग के जख्म से खून बहने के बहस उसके जिस्म में काफी नकात आ चुकी थी। उसने होश में आते ही उठने की कोशिश की, लेकिन यके बाद दिगरे चंद और जांबाज जख्मी होकर उसके ऊपर गिर पड़े। कुछ देर बाद वो बड़ी मुश्किल से लाशों के अंबार से निकला तो मैदान साफ हो चुका था और अंग्रेजी फौज के दस्ते दरवाजे के सामने दूर दूर तक बिखरी हुई लाशें रोंदते हुए अंदर दाखिल हो रहे थे। अनवर दोबारा आंखें बंद करके लेट गया और कुछ देर दम साधे पड़ा रहा। शहर के दूसरे हिस्सों में लोगों की चीखों पुकार ये ज़ाहिर कर रही थी कि अभी तक अहले मैसूर का कत्लेआम जारी है। सुल्तान टीपू शहीद हो चुका है। हमारी आज़ादी के परचम सरनिगूं हो चुके हैं। चंद आदमियों की गद्दारी के वैस आज मैसूर के कितने बेटे मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। आज मैसूर की कितनी बेटियों की असमत पर डाके डाले जाएंगे। कितनी औरतें बेवा और कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं। मेरे बाप,
میرے بھائی اور میرے بے شمار دوستوں اور ساتھیوں کی قربانیوں کی یہ قدر ہے۔ صرف چند گھنٹے قبل ہم ایک آزاد وطن کے مالک تھے، ہم اپنے ماضی پر فخر کر سکتے تھے، ہمارے دلوں میں حال کے مصائب سے لڑنے کی ہمت تھی، ہم اپنے مستقبل کے متعلق حسین سپنے دیکھ سکتے تھے، اور اب ہمارا ماضی، ہمارا حال اور ہمارا مستقبل سب لاشوں کے سنبار کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو شہید نہیں ہوا، بلکہ ہم سب مر چکے ہیں۔ جس خاک پر سلطان ٹیپو کا خون گرا ہے، ہماری آئندہ نسلیں تا قیامت اس سے اپنے آنسوں سے سیراب کرتی رہیں گی۔ آج کے بعد میسور کا آفتاب ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں نہیں دیکھے گا، میسور کی ہواؤں کی سرسراہٹ ہمارے سپنوں میں آزادی کے نغمے بیدار نہیں کرے گی۔ جس قوم کے اکابر نے سلطان ٹیپو جیسے محسن کو دھوکہ دیا ہے، ایسے کارکنان قضاء و قدر و رحم اور مروت کا مستحق نہیں سمجھیں گے۔ انور علی اپنے دل میں اس قسم کے خیالات لے کر اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ غیر شعوری حالت میں اس کے پاؤں اپنے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ کسی مکان سے چند عورتوں کی چیخیں سنائی دیں اور اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اس کے تمام خیالات سمٹ کر منیرہ پر مرکوز ہو چکے تھے۔ سرنگا پٹم کی فضا میں اسے ہر چیخ منیرہ کی چیخ محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا وہ اپنی تلوار لاشوں کے انبار میں چھوڑ آیا ہے۔ سامنے چند سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے جھک کر ایک سپاہی کی تلوار اٹھا لی۔ اب گھر تک پہنچنا اس کے لیے زندگی کا اہم ترین مسئلہ بن چکا تھا، اور وہ دشمن کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک تنگ گلی میں داخل ہو گیا۔ میسور کے سپاہی افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ چند نوجوان انور علی کو پہچان کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک آدمی انور علی کہتا ہوا آگے بڑھا اور اسے بازو سے کھینچتا ہوا قریب ہی ایک مکان کی ڈیوڑی میں لے گیا۔ یہ قید خانے کا داروغہ تھا۔ انور علی چلایا، مجھے چھوڑ دو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ داروغہ نے کہا، آپ کے زخموں سے خون بند کرنا ضروری ہے۔ انور علی کے احتجاج کے باوجود داروغہ اس کے ساتھیوں نے اسے زبردستی ایک کھاٹ پر لٹا دیا اور ایک سپاہی پٹکا اتار کر اس کے زخموں پر پٹیاں باندھ دیں۔ آپ کا سر زخم زیادہ تشویشناک نہیں، لیکن ٹانگ کا زخم بہت گہرا ہے، میں آس پاس کسی طبیب کی تلاش کرتا ہوں۔ انور علی کرب کی حالت میں اٹھ کر چلایا، میرے پاس طبیب کا انتظار کرنے کے لیے وقت نہیں۔ داروغہ نے کہا، اگر آپ سلطان معظم کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کوشش بے سود ہے۔ شہر میں یہ افواہ گرم ہے کہ وہ سرنگا پٹم سے نکل گئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، انور علی نے کہا، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ انور علی کے گرد جمع ہونے والے آدمیوں کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اندر سے ایک عمر رسیدہ عورت داڑے مارتی ہوئی ڈیوڑی میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، سلطان معظم شہید ہو گئے اور تم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہو؟ کاش میرا بیٹا آج زندہ ہوتا۔ داروغہ نے کہا، میری بہن، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر سلطان شہید ہو چکے ہیں تو ہماری تلواریں ٹوٹ چکی ہیں، ہمارے بازو کٹ چکے ہیں۔ گلی میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ ایک سپاہی نے نیم وار دروازے سے جھانک کر باہر دیکھا اور پھر جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، یہ نظام علی کی فوج کے سپاہی ہیں۔ انور علی اور اس کے ساتھی تھوڑی دیر دم بخود ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر جب سوار آگے نکل گئے تو ایک سپاہی نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے کے بعد کہا، وہ چلے گئے۔ انور علی نے داروغہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے ملک جہان کے متعلق کیا کہا؟ کچھ نہیں، داروغہ نے جواب دیا، ابھی تک قید خانے کی طرف نہیں جا سکا، میں میر صادق کی تلاش میں تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایک غدار کو ٹھکانے لگانے کر شاید میں اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر سکوں، لیکن مجھے یہ سعادت بھی نصیب نہ ہو سکی۔
میں نے میر صادق کی بجائے اس کی لاش دیکھی ہے۔ چند آدمی تلوار کے پے در پہ ضربوں سے اس کا حلیہ بگاڑ رہے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ میر معین الدین بھی مارا جا چکا ہے۔ انور علی نے کہا، اب ان غداروں کے متعلق سوچنے کا وقت نہیں، تم فوراً قید خانے جاؤ اور ملک جہان خان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ میری ہمت جواب دے چکی ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ چلتا۔ دروگا نے کہا، آپ کو میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، اگر میں انگریزوں کے قبضہ سے پہلے قید خانے تک پہنچ سکا تو ملک جہان خان کو آزاد کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ گلی میں عورتوں اور مردوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ انور علی نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور جھانکنے لگا۔ تباہ حال شہریوں کا ایک ہجوم مشرق سے مغرب کی طرف بھاگ رہا تھا اور ان کے پیچھے چند انگریز ماڑ داڑ کرتے چلے آ رہے تھے۔ انور علی نے کچھ دیر دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ جب انگریز سپاہی لوگوں کے ہجوم کو اپنی تلواروں سے ہانکتے ہوئے آگے نکل گئے تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ڈیوڑی سے باہر نکلا اور عقب سے انگریزوں پر ٹوٹ پڑا۔ آن کی آن میں کوئی 20 انگریز زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اہل شہر نے بھی پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا۔ کوئی 5 منٹ بعد انگریزی فوج کا پورا دستہ موت کی گھاٹ اتارا جا چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی انور علی کی قوت جواب دے گی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ایک سپاہی نے کہا، انہیں گھر پہنچانا چاہیے۔ انور علی کو ہوش آیا تو وہ اپنے مکان کی نچلی منزل کے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ منیرہ، گھر کے نوکر اور محلے کا ایک طبیب اس کے بستر کے گرد کھڑے تھے۔ رات ہو چکی تھی اور کمرے کے اندر فانوس روشن تھا۔ ایک ثانیہ اپنے تیمارداروں کی طرف دیکھنے کے بعد انور علی کی نگاہیں منیرہ کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ منیرہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ انور علی نے پانی مانگا اور منور جلدی سے پانی کا کٹورا بھر لایا۔ کریم خان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور انور علی نے پانی پینے کے بعد دوبارہ سر تکیے پر رکھ دیا۔ طبیب نے اپنے تھیلے سے ایک شیشی نکال کر دوائی کے چند گھونٹ ایک پیالی میں ڈالے اور انور علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ دوائی پینے کے بعد آپ کچھ طاقت محسوس کریں گے۔ میں آپ کے زخم دیکھ چکا ہوں، سر کا زخم جلد سے نیچے نہیں گیا اور گولی نکل جانے کے بعد ٹانگ کا زخم بھی زیادہ خطرناک نہیں۔ اگر خون بر وقت بند ہو جاتا تو آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ انور علی نے کوئی جواب دیے بغیر دوائی پی لی اور احسان مندی سے طبیب کی طرف دیکھنے لگا۔ منیرہ، جو چند ثانیے قبل حزن و یاس تصویر نظر آتی تھی، اب قدرے پر امید ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ طبیب نے منیرہ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ہر گھنٹے کے بعد انہیں اس دوائی کے 2 گھونٹ پلاتی رہیں۔ اگر حالات نے اجازت دی تو میں صبح سے پہلے ایک بار پھر انہیں دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ انور علی نے کہا، حکیم صاحب، آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آج سرنگا پٹم کی ہر گلی، ہر گھر میں لاتعداد زخمی پڑے ہوئے ہیں، آپ کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ طبیب نے اپنا تھیلا اٹھاتے ہوئے کہا، شہر میں یہ افواہ ہے کہ سلطان معظم شہید ہو چکے ہیں۔ ہاں، میں ان کی لاش دیکھ چکا ہوں اور مجھے اس بات کا ملال ہے کہ میں ان کے قدموں میں سر رکھ کر جان نہ دے سکا۔ طبیب کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ منور، کریم اور خادمہ کوئی 1 منٹ تذبذب کی حالت میں کھڑے رہے، پھر خادمہ انہیں ہاتھ سے اشارہ کرنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی اور اس کے پیچھے چل دیے۔ انور علی نے منیرہ کی طرف دیکھا اور بے اختیار اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ منیرہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ منیرہ، انور علی نے اس کے سنہری بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں جنت کے دروازے پر دستک دینے کے بعد واپس آ گیا ہوں۔ میں لاشوں کے انبار میں پڑا ہوا تھا اور مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے یہ تمام واقعات ایک خواب معلوم ہوتے ہیں۔ آج سے کوئی 40 سال قبل جب مرشد آباد پر اسی قسم کی تاریکی چھا گئی تھی تو میرے والد نے میسور کے افق پر ایک نئی صبح کے آثار دیکھے تھے اور وہ سرنگا پٹم آ گئے تھے، لیکن جو رات سرنگا پٹم پر آئی ہے وہ صبح کا پیام دینے والے ستاروں کے وجود سے خالی ہے۔
آج کے بعد آزادی کے متلاشیوں کے جو قافلے سرنگا پٹم سے نکلیں گے ان کے سامنے محیب طریقوں کے سوا کچھ نہیں۔ منیرا، تم جس ملک کی طریقی سے گھبرا کر یہاں آئی تھی، آج اس کی فضاؤں میں آزادی کے نغمے گونج رہے ہیں۔ تمہارے ہم وطن اپنی قسمت پر ناز کر سکتے ہیں، لیکن میرے محصور کی عظمت قصہ ماضی بن چکی ہے۔ تمہاری رفاقت میں میری زندگی کا ہر سانس مسرتوں سے لبریز تھا، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کسی دن میری قوم کی تقدیر میر صادق جیسے غداروں کے ہاتھ میں آ جائے گی تو میں تمہارا رفیق حیات بننے کی تمنا نہ کرتا۔